अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील रहमान। पाकिस्तान में सरकारी इदारों की बात की जाए तो शायद ही कोई सरकारी इदारा हो जिसमें चीज़ें ठीक ठाक कानून के मुताबिक हो रही हो। नहीं तो बेशतर जो है वो हमारी बदकिस्मती है कि वो ज़्यादातर में बदउनवानियाँ, करप्शन, जो गैर कानूनी जो है वो जो तरीके से लोगों को भर्तियाँ करना, उनके प्रमोशन, ये हर इदारे की कहानी है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आम लोगों की नज़रों से ओझल है और मीडिया की भी आम तौर पर तवज्जो नहीं जाती है। ऐसे ही इदारा जो है सिंध का फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। ये इस इदारे का नाम ही आप सुन लें तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये इदारा है क्या? इसका नाम अगर आप एक बार फिर आपके सामने मैं दोहरा देता हूँ, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यानी ये एक ऐसा इदारा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और जो लिमिटेड भी है, यानी कंपनी भी है, कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर भी आता है, और लिमिटेड है इसका मतलब है कि ये एसीसीपी के अंडर भी आना चाहिए, यानी एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे। इसकी जो है अगर आप कंपोजिशन देखें कि ये इदारा करता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ये इस इदारे के में इलेक्शन होते हैं, और इसमें जो माहीगीर है, माहीगीर और जो लॉन्च मालिकान है, ये इसके बुनियादी तौर पे वोटर होते हैं, वो वोट देते हैं, और इसके 7 अफराद जो है वो अब डायरेक्ट वोट के ज़रिए से मुंतखब होते हैं। जबकि बाकी 8 अफराद जो है वो सिंध हुकूमत बराह रास्त वो उसकी तैनाती करती है। वो कोई सरकारी अफ़सर भी हो सकता है, वो कोई पीपल्स पार्टी का कोई वोट एक कारकुन भी हो सकता है, एक रहनुमा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 8 सरकारी अफ़राद तैनात किए जाते हैं और 7 इलेक्ट होके आते हैं इलेक्शन के ज़रिए से। इस तरह ये 8 और 7 मिलकर जो है ये 15 रुकनी बोर्ड बनता है, जिसमें फिर 15 रुकनी बोर्ड के डायरेक्टर्स एक को जो है चेयरमैन और एक को जो है वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करते हैं, उसको चुनते हैं। आम तौर पे हमेशा ये होता है कि इसमें चेयरमैन वो होते हैं कि जो डायरेक्ट वोट के ज़रिए से नहीं आता, बल्कि सरकार की तरफ से भेजा गया कोई भी बंदा, कोई सरकारी शख्स जो है वो शख्सियत, वो उसका चेयरमैन बनाया जाता है और वो फिर इस इदारे का देखभाल करता है। अच्छा, ये इदारा जो है करता क्या है, इस इदारे की बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो जो जितनी जो है माहीगीर लॉन्चों में, चाहे बलूचिस्तान, सिंध के मुख्तलिफ़ जगहों से जो मछली, झींगा शिकार करके लाते हैं मार्केट में, वो मार्केट में उसका मार्केट में लाना, उसकी हैंडलिंग, उसको मार्केट ऑक्शन हाल में ऑक्शन होना, और उसके ऊपर फिर कमीशन तकरीबन 3% उसकी जो है ख़रीद व फ़रोख्त, उसकी जो मालियत है उस पर कमीशन लिया जाता है। ये कमीशन जो है इसका बुनियादी इस्तेमाल ये है कि इसको जो है माहीगीर जो अखराजात है, जो ऑपरेशन अखराजात है, मार्केट चलाना, इंतज़ामी मामलात देखना, एक तो वो इससे पूरे किए जाते हैं, और बाकी इसके ज़रिए से जो माहीगीर है, जो उनके वेलफेयर के, उनके फलाह व बहबूद, अगर किसी वजह से शिकार पे नहीं जा पा रहे हैं, या जो है वो पाबंदी होती है जून जुलाई की इस दौरान, या गरीब माहीगीर जो कसम कुर्सी से गुज़र रहे हैं उनके बेटियों के लिए जहेज़, या दीगर जो डिस्पेंसरियाँ माहीगीर आबादियों में, ये इस तरीके से वेलफेयर के काम किए जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका एक फ़ंक्शन है। लेकिन ये फ़ंक्शन इतना बड़ा है कि अरबों रुपए की जो है रोज़ाना मछली, झींगा लाया जाते हैं मार्केट में, और इस पे ये जो कमीशन है ये करोड़ों रुपए में बनता है। और ये एक ऐसे इदारे के हवाले के ज़िम्मे किया गया है जिस इदारे की कानूनी हैसियत जो है आज तक कभी चैलेंज नहीं की गई। लेकिन अगर चैलेंज की जाए तो बड़े सवालात उठेंगे कि ये इदारा बुनियादी तौर पे है क्या, और इस इदारे के ज़िम्मे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे लगा दी गई। अच्छा, अब ये जो है ये इदारा कर ये रहा है पिछले कई सालों से, पिछले कई दहाइयों से, कि इसमें एक सरकारी चेयरमैन मुंतखब किया जाता है, और फिर उसके साथ ये डायरेक्टर, ये सब मिल-जुल कर जो है वो मार्केट में जो पैसे, जो कमीशन आते हैं, वो कमीशन जो है वो ख़ज़ाने में या फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में जमा कराने के बजाय ये बाहरी बार जो उसके जो है वो आपस में जोड़-तोड़ करके उनसे पैसे ले लेते हैं, और वो जो है वो करप्शन की मद में ये जो करोड़ों रुपए हर महीने ये जनरेट होते हैं, ये आपस में तक़सीम करते हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा ये ऊपर तक भी पहुँचता है। यानी ऊपर से मुराद वो लोग हैं जो इन लोगों की जो सरकारी डायरेक्टर, चेयरमैन को लगवाते हैं।
جو لگا کے آتے ہیں وہ بھی باقاعدہ ان کے ساتھ ایک پہلے سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مہینے کے اتنے دیں گے اگر آپ ہمیں چیئرمین لگاتے ہو، وائس چیئرمین لگاتے ہو۔ تو اس طرح یہ ایک اوپر سے جو ہے کانٹریکٹ کے ذریعے سے آتے ہیں، جس طرح ایک تانے دار جو ہے وہ تانا کو کراچی والے اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جس طرح ایس ایچ او لگنے کے لیے وہ پیسے آگے دے کے جو ہے لگتا ہے، اسی طرح جو ہے یا چیئرمین، وائس چیئرمین یا ڈائریکٹر یہ جو ہے وہ پیسے دے کر آتے ہیں اور پھر اسی طرح مارکیٹ سے جو ہے وہ پیسے کچھ اپنے جیبوں میں اور اس طرح خرد برد کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کرپشن اور یہ چیز اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو اس ادارے کے اکاؤنٹ میں وہ حصہ کم سے کم تر ہو گیا اور جو لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے وہ اس کا حصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے، یعنی 2-3 مہینے سے، جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی، یعنی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔ پچھلے 2-3 مہینے سے یہ کی جا رہی ہے کہ تنخواہ کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 3 مہینے بعد، اس طرح کی تنخواہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ماہی گیر ہے جن کی ویلفیئر کا کے جو بنیادی اس ادارے کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تقریباً 1.5 سال سے ماہی گیروں کے ویلفیئر کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اور جو کرپشن ہے اور جو خرد برد ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ پچھلے مہینے جو ریکوری افسر ہے اس نے باقاعدہ لیٹر میں کہا کہ ہمارے جو ہے وہ 14 لاکھ ہمیں جو ہے روزانہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور 21 لاکھ جو ہے ہمارا خرچہ ہے۔ 14 لاکھ ہمارے پاس انکم ہے اور 21 لاکھ خراجات ہیں، یعنی تقریباً روزانہ کے حساب سے 7 لاکھ کا فرق آ رہا ہے۔ اور مہینے کی بات کی جائے تو ہر مہینے کسی وقت جو ہے وہ 10 سے 14 کروڑ روپے جو ہے یہ اس کی جو گیٹ پاس جو مارکیٹ سے جو انکم تھی وہ 10 سے 14 کروڑ روپے ہوتی تھی، اب وہ ہو گئی ہے تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے تک، اور باقی یعنی 7-8 کروڑ روپے جو ہے وہ اسی طرح مارکیٹ میں جن کی ڈیوٹیاں ہیں آکشن ہال میں، وہ افسران، وہ سٹاف، اور پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے منیجر مارکیٹ، منیجر ایف سی ایس، پھر اوپر ڈائریکٹر کوآپریٹر منسٹری کے افسران، یہ سارے اس میں ملوث ہے، سب میں یہ حصہ بڑھتا ہے۔ اور یہ اس حد تک جو ہے وہ معاملات بڑھ گئے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے بھی پچھلے مہینے ایک لیٹر میں بھی جو ہے یہ ان سے جواب طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ معاملہ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے نیب کے بھی کئی کیسز چل رہے ہیں اینٹی کرپشن کے بھی، لیکن یہ تحقیقات آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے اس ادارے میں کرپشن کے حوالے سے کبھی بھی سنجیدہ جو ہے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک اس ادارے میں گوسٹ ملازمین بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تقریباً 300-400 ملازمین، 350 ملازمین ہیں اس ادارے میں، اور تاکہ جس میں 300-350 ملازمین ایسے ہوں گے کہ وہ جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، باقی 300-350 ملازمین ایسے ہیں کہ وہ ڈیوٹیوں پر جا ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ شمس پیر میں، بابا بیٹ میں، ابراہیم ایدری میں، خود اپنے فشارور پر کئی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ملازمین ڈیوٹیوں پر نہیں جا رہے ہیں، گوشت ملازمین ہیں کئی بڑے لوگوں کے، یہاں تک کہ اینٹی کرپشن، نیب اور اس طرح کچھ اداروں کے جو افسران ہیں ان کے بیٹے بھی یہاں گوشت ملازمین ہیں، اور یہاں کئی سیاسی لوگوں نے سیاسی طور پہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جس کسی وقت یہ 300-350 ملازمین ہوتے تھے، اب وہ 600-700 تک ملازمین پہنچ گئے ہیں جو کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جو تنخواہیں جو ہے وہ نہیں مل پا رہی، اس کی وجہ سے بھی یہی 300-350 ملازمین ایسے ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں، اور جن کا سارا دار و مدار تنخواہوں پر ہے، جس میں سینیٹری کا ڈپارٹمنٹ والے ہیں، واچ اینڈ وارڈ والے، چوکیدار وغیرہ وہ ہیں، کلیریکل سٹاف ہے، جو جن کا سارا دار و مدار تنخواہوں پہ، اس وقت ان کی بہت بری حالت ہے۔ لیکن باقی جن کا جو مارکیٹ میں لگے ہوئے، وہ ان کے وارے نہیں آ رہے، ان کو اپنا حصہ مل رہا ہے۔ اسی طرح جو گوشت ملازمین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کبھی آج نہیں تو 2 مہینے بعد لیکن ان کو تنخواہ مل ہی جائے گی، تو ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اوورآل جو ہے ادارے میں صورتحال انتہائی خراب ہے، انتہائی جو ہے کرپشن اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عروج پر ہے۔ الیکشن جو ہے تقریباً ہر 3 سال بعد اس میں الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہ اس ادارے میں اس بار 6 سال بعد الیکشن ہوئے، پچھلے مہینے 9 اپریل کو الیکشن ہوئے۔ 9 اپریل کو الیکشن کے نتیجے میں 7 افراد، 7 ڈائریکٹر منتخب ہو گئے، اور اب سرکاری 8 ڈائریکٹر جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، لیکن 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک جو ہے سرکاری ڈائریکٹرز کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اس کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اس لیے لیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مئی میں
یہ مئی کا مہینہ بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کرپشن کو، اور اس وقت کا جو نیٹ ورک ہے، اس وقت کا جو سسٹم چلانے والے، وہ اس مہینے کے سسٹم کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ اس سسٹم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ مئی کو بھی کسی طریقے سے نکال لیں، کیونکہ جون جولائی میں پھر ماہی گیری پر جو فشنگ ہے اس پر پابندی لگ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے پھر ایک اس طرح کی کرپشن کے اور اس کے مواقع نہیں ہوتے ہیں۔ تو مئی کو بھی جو ہے وہ سسٹم نکالنا چاہ رہے ہیں کہ مئی میں بھی جو ہے اس سسٹم کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ اوورآل جو ہے صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ادارہ چند سال بعد جو ہے یا چند ماہ بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل کولیپس کر جائے، اور اس کو جو ہے اس میں ناقابل اصلاح بن جائے، کہ جس کی اگر کوئی اصلاحات کرنا بھی چاہے کوئی تو نہ کیا جا سکے۔ تو وہاں تک جو ہے معاملات پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس میں اصلاحات کیے جائے اور چیزیں ٹھیک کی جائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔